اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، دین کی جڑ اور شاخیں، اصول دین اور فروع دین کہ ہماری یہ 42ویں نشست ہے 42، جس میں توحید الہی، عدل پروردگار، نبوت اور نبوت کی ضرورت، نبوت کے شعبے، نبوت کی پہچان اور نبوت کے نتیجے اور اثرات اور فائدے، ان تمام چیزوں پہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ ہر زمانے ہر دور کے لیے اللہ نے ہادی کا انتظام کیا ہے۔ اس میں ایک جناب ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس جناب نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، اور جناب ادریس کی ولادت جناب آدم کے وفات کے 100 سال بعد ہوئی۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کے پرپوتے تھے، اور حضرت ادریس پہلے انسان تھے جنہوں نے دنیا کو تحریر اور خطاطی یعنی لکھنا اور پڑھنے کا علم سکھایا، ہتھیار بنایا، یعنی قلم بنایا، لکھنے کے طریقے بتائے۔ بنانے والے بھی انسان آپ ہی ہیں، اور آپ ہی نے سب سے پہلے ترازو اور اوزان یعنی وزن کرنے کا طریقہ اور ترازو بنایا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے نظام شمسی کی وضاحت کی کہ سورج کا نظام کیا ہے اور نماز کے اوقات کیا ہے، اور سورج کی تعین، اس کی ساعتوں کا تعین کرنے کی وضاحت کی۔ لوگوں کو رب العالمین یعنی حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی، عبادت کی ہدایت دی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ادریس کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر، یعنی سہلا میں، جو کوفہ میں جو سہلا مسجد ہے، اس مسجد میں بیٹھ کے کپڑے سیتے تھے اور وہیں عبادت کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت ادریس کے دور میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک دن جب بادشاہ سیر کو نکلا تو اس کا گزر ایک خوبصورت باغ سے ہوا۔ باغ کو اس کی حد پسند آیا، بے حد پسند آیا۔ اس نے باغ کے مالک کو بلایا اور باغ خریدنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن مالک نے باغ بیچنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ طیش میں آ گیا، اور ملکہ بھی بہت بدطینت عورت تھی، اور اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ وہ گواہ رہیں کہ یہ شخص باغی ہے اور بغاوت کی سزا موت ہوتی ہے، لہذا لوگوں سے اس کو قتل کرنے کو کہا جائے۔ بادشاہ نے ملکہ کے مشورے پر عمل کیا اور باغ کے مالک کو قتل کرنے کے بعد باغ پر قبضہ کر لیا۔ باغ کے مالک کے اہل و عیال بے گھر ہو گئے۔ اللہ نے حضرت ادریس کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کو تنبیہ کرے، متوجہ کرے، اور اس جرم کی سزا سے اس کو آگاہ کرے۔ بادشاہ نے حضرت ادریس کی بات نہیں مانی اور انہیں لوٹ جانے کو کہا اور دھمکی دی، اگر وہ اپنی بات پر بضد ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ملکہ نے حضرت ادریس کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجے۔ حضرت کسی غار میں جا چھپے اور اللہ سے بادشاہ ظالم کی سزا دینے کو دعا کی۔ بادشاہ کا تخت الٹ گیا اور اس کی رعایا بھی مصیبت میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ بارش نہیں ہوئی۔
20 سال تک لوگ مصیبت میں مبتلا رہے، تب لوگوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنے گناہوں کی توبہ کی، اور اللہ نے توبہ قبول کی اور ابر برسایا، بارش کے لیے بادل بھیجا، ادریس بھی اپنے شہر لوٹ آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی کثرت عبادت کیا کرتے تھے کہ فرشتے بھی تعجب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت عزرائیل کو حضرت ادریس سے ملاقات کی خواہش ہوئی تو انہوں نے اللہ سے اجازت طلب کی، اللہ نے اجازت دے دی، تو حضرت عزرائیل نے ایک دن انسان کے بھیس میں حضرت ادریس سے ملاقات کی۔ تو حضرت ادریس نے حضرت عزرائیل سے ان کے روح قبض کرنے کی درخواست کی، کیونکہ آج موت کا ذائقہ چکھنا چاہتے تھے۔ حضرت عزرائیل نے روح قبض کی، لیکن بعد میں روح واپس کر دی، اور حضرت ادریس نے جنت اور جہنم دیکھنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی، اور جنت کی سیر کرتے وقت آپ نے چند قدم جنت میں قیام کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ کی یہ خواہش بھی پوری، اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کی، اور حضرت ادریس آج بھی زندہ ہیں۔ یہ نبی کا سلسلہ ہے، اور اللہ نے ایسی نبوت کا انتظام کیا۔ مثلا ایک نبی صالح، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو قوم ثمود کے لیے نبی بنایا، اور ثمود کے لوگ پہاڑوں میں بڑی بڑی چٹانیں تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہر سال وہ کسی پہاڑی میں قربانی دیا کرتے تھے۔ جناب صالح نے ان لوگوں کو بتوں اور پہاڑوں کو پوجنے سے منع کیا تو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی ہدایت کی، تو لوگوں نے کہا کہ وہ صالح کی ہدایت پر عمل کرنے کو تیار ہیں اگر صالح پہاڑوں کے بیچ سے ایک اونٹنی اور بچہ کے ساتھ نمودار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ نے پہاڑوں سے ایک اونٹنی اور اس کے بچے کے ساتھ بھیجی۔ لوگوں سے کہا گیا کہ ایک دن اونٹنی نہر کے کنارے پانی پیے گی اور لوگ دوسرے کنارے پانی پئیں گے۔ جس وقت اونٹنی پانی پیے گی اس دن اہل ثمود کے لیے اتنا دودھ دے گی جتنے دودھ کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ اہل ثمود نے کبھی ایسا کوئی اونٹ نہیں دیکھا تھا جو ہر دوسرے دن نہر کا پورا پانی پی جائے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑی۔ حضرت صالح نے اہل ثمود کو تنبیہ کی، متوجہ کیا، اور وہ اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اگر پہنچائیں گے تو اللہ انہیں عذاب دے گا۔ لیکن غرور اور تکبر کے باعث انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے آسمان سے بجلی گرائی اور زلزلہ نازل ہوا، ثمود کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف حضرت صالح اور ان کے بعد اصحاب بچ گئے۔ یہ جناب صالح کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد جناب ایوب علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ لیں، ہر نبی کا دور اور ہر نبی کی زندگی، اور اللہ نے ہادی اور رہبر کا انتظام کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور حضرت ایوب نہایت دولت مند تھے۔ آپ کا عقد حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے بے انتہا رحمتوں سے نوازا۔ آپ بہت بڑے زمیندار تھے، اور آپ کے پاس بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ، گائے، بھینس تھی۔ آپ کے کئی اولادیں تھیں، اور قوم میں آپ کی بڑی عزت تھی، معزز شخصیتوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت رحم دل تھے۔ آپ اپنی دولت یتیموں پر خرچ کیا کرتے تھے، غریبوں کی دستگیری فرماتے تھے، اور تمام لوگ خصوصیت سے اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کا پورا خیال کر رکھتے تھے، اور کسی سے صلہ رحمی سے پیش آتے، اور اپنی انتہا دولت کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب کے صبر اور ایمان پر پورا اعتماد تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو آزمانے اور امتحان کا فیصلہ کیا تاکہ بنی نوع آدم کو سبق حاصل ہو سکے۔ حضرت ایوب کو بے حد نقصان ہوا اور دولت چلی گئی، اولاد کا سکھ بھی چلا گیا۔
حضرت ایوب کو مصائب میں مبتلا کیا گیا۔ لوگ کہنے لگے یقیناً حضرت ایوب سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا جس کی سزا اللہ تعالیٰ ان کی طرف دے رہا ہے۔ آپ ایک عجیب مرض میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ حضرت ایوب سے دور ہونے لگے۔ ایک دن لوگوں نے حضرت آپ کو برادری سے نکال کر باہر کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت ایوب کو اپنے وطن سے نکال دیا۔ حضرت ایوب جنگل میں زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ کا وقت صرف اللہ کی عبادت میں گزرتا رہا۔ آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا، صرف بیوی رحیمہ ساتھ تھی جو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے دونوں کا پیٹ پالا کرتی تھی۔ ایک دن شیطان انسان کی بھیس میں رحیمہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے شوہر حضرت ایوب کے مرض کا علاج جانتا ہوں۔ جب رحیمہ نے علاج دریافت کیا تو شیطان نے کہا ایک بھیڑ اللہ کے نام کے بجائے اس شیطان کا نام لے کر ذبح کر دے ایک بھیڑ کو، اور اس نے دعویٰ کیا اس بھیڑ کا گوشت حضرت ایوب کو تندرست کر دے گا۔ گھر لوٹ کر رحیمہ نے حضرت ایوب کو علاج کا یہ طریقہ بتایا تو حضرت ایوب سمجھ گئے کہ کیا ہوا، اور آپ نے رحیمہ سے پوچھا کہ کیا میرے رب کے دشمن تجھے بہکایا، اور افسوس ہے کہ تجھ پر یاد کر کے ہم نے کتنے سال اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کے باعث خوشحال زندگی بسر کی، اور اس حال میں کتنے سال سے ہیں؟ رحیمہ نے کہا 7 سال۔ حضرت ایوب نے کہا تو پھر کیوں اتنے ہی دن کے جتنے دن ہم نے ہنسی خوشی زندگی بسر کی تھی یہ مصائب جھیلیں؟ قسم ہے او خدا کی، اگر ان مصائب سے مجھے نجات مل گئی تو ایسا مشورہ دینے کے لیے میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اور پھر آپ رحمہ کو نظر سے دور ہو جانے اور انہیں تنہا چھوڑ جانے کو کہا۔ حضرت ایوب نے پھر اللہ سے شکایت کی، اور اس طرح شیطان آپ کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ۔ اے رسول ایوب کا قصہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ خداوند عالم بیماری میرے پیچھے لگ گئی، اور تو سب رحم کرنے والا ہے بڑھ کر، اور تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور تو ہم نے ان کا جو کچھ در تھا دور کر دیا، انہیں ان کے لڑکے بالے بلکہ ان کے ساتھ اتنی ہی بھی محض اپنی خاص مہربانی اور عبادت کرنے والوں کی عبرت کے واسطے سب کچھ ادا کر دیا۔ سورہ انبیاء 21 نمبر آیت نمبر 83-84۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو تمام مصیبتوں سے نجات دے دی۔ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ لَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ خداوند عالم، اے ایوب تمہارے نہانے اور پینے کے واسطے یہ ٹھنڈا پانی حاضر ہے۔ ہم نے ان کو اور ان کے لڑکے بالے اور ان کے ساتھ اتنی ہی اپنی خاص مہربانی عطا فرمائی، عقل مندوں کے لیے عبرت و نصیحت قرار دی۔ ہم نے کہا کہ اے ایوب تم اپنے ہاتھ سے سیکوں کا ایک جھنڈ بناؤ اور اپنی بیوی کو مارو، اپنی قسم میں جھوٹے نہ بنو۔ ہم نے ایوب کو یقیناً صابر پایا، اور کیا اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہمارے بارگاہ میں بڑے جھکنے والے تھے۔ سورہ سعد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 42 43 44۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا اور ایک چشمہ پھوٹا پڑا اور اس چشمے کے پانی سے غسل کیا۔ حضرت ایوب کا مرض جاتا رہا اور آپ مکمل صحت یاب ہو گئے۔
جب رحیمہ گھر واپس آئیں تو آپ نے حضرت ایوب کو تندرست پایا۔ حضرت ایوب بھی رحیمہ کی واپسی پر بے حد خوش ہوئے، اور چند دنوں بعد آپ کو اپنی قسم یاد آئی۔ تب اللہ نے ہدایت کی کہ آپ 100 سیکوں کا ایک گٹھا بنائیں اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے بیوی کو اس گٹھے سے ہلکے سے اس طرح مارے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، کیونکہ بیماری میں اس نے آپ کی تیمارداری کی، خدمت کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اپنی وہ تمام نعمتیں اور رحمتیں لوٹا دیں جو اللہ نے چھین لی تھی۔ حضرت ایوب کی اور بھی کئی اولادیں ہوئیں، اور لوگوں میں آپ کی عزت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ جناب ایوب علیہ السلام کا مقام تھا، اور جناب ایوب علیہ السلام نے زحمتیں برداشت کی، دشواریاں برداشت کی، یعنی اس کا مطلب ہے نبوت ہر دور میں رہی ہے، اور نبوت کا انتظام پروردگار کا ہے، اور نبی اللہ بناتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبوت کے انتظام کیا جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی رہنما کا انتظام کیا۔ انسان فطری طور پہ سارا مزاج رکھتا ہے، وہ خود سے بھلے برے کی تمیز نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے خالق اللہ کو ٹھیک طور پہ نہیں پہچانتا۔ اگر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے لیے مناسب قاعدہ قانون نہیں بنا سکتا، وہ زندگی کے صحیح اور بہتر راستے کو نہیں پہچان سکتا۔ ایک انسان دوسرے انسان کی ہمدردی تک نہیں کرتا، وہ آخرت سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ اس دنیا اور دوسری دنیا اور آخرت میں اچھا پھل پانے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ انسان کو زندگی کا سیدھا اور بہتر راستہ بتانے کے لیے ہادی اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں نے ہمیشہ انسان کو سیدھا راستہ بتایا۔ پیغمبروں نے انسان کو زندگی کے اعلیٰ اور بلند معیار کی تعلیم دی، اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کا طریقہ بتایا۔ پیغمبروں نے اعلیٰ اقدار بہترین ضابط اخلاق کے بیج بوئے۔ پیغمبروں نے خدائے وحدہ لا شریک کے عبادت قائم کی، اور لوگوں میں بھائی چارگی پیدا کی، اور بنی نوع انسان کو بہتر مہذب زندگی دی۔ اور پیغمبروں کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس دنیا میں بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں، آخرت میں اچھا پھل پا سکتے ہیں، اور پیغمبر ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی اور نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی نبوت کی ضرورت ہے، اور نبوت کے سلسلے میں کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور ہادی ہمیں عطا فرمایا۔ جناب یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ حضرت یونس نینوا کے لوگوں کو وحدہ لا شریک لہو پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے لیے کہتے تھے، لیکن نینوا کے لوگ بڑی ہی ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔ جب حضرت یونس ان سے اللہ پر ایمان لانے اور نیک کام کرنے کے لیے کہتے تو وہ ہنستے اور حضرت یونس کا مذاق اڑاتے۔ حضرت یونس اپنی امت سے عاجز آ گیا، اور ایک دن اللہ آپ نے ترک وطن کو فیصلہ کیا، سمندر کے ساحل پر گئے، اور وہاں آپ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ چند دن بعد سمندر میں طوفان آیا، حضرت نوح کی کشتی جھلکولے لینے لگی۔ کشتی کے دوسرے مسافروں نے جب دیکھا کہ ان کی کشتی پر وزن زیادہ ہو گیا اور وہ ڈوبنے لگی، تو انہوں نے وزن کم کرنے کے لیے ایک شخص کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ کشتی کے مسافروں نے قرآن اندازی کے ذریعے اس شخص کا منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن حضرت یونس کے نام کا نکلا، اور لوگوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ جناب یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اور جناب
اللہ نے حضرت یونس کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی مچھلی بھیجی، اور جس نے آپ کو نگل لیا، آپ مچھلی کے پیٹ میں رہنے لگے۔ تب آپ کو احساس ہوا کہ نینوا کے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں اور جانا مناسب نہیں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء 21 نمبر کا سورہ 87۔ اللہ نے حضرت یونس کی توبہ قبول کر لی اور آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے جناب یونس کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ چند دن آرام کے بعد آپ اپنے شہر نینوا واپس آ گئے اور لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچا کر بحفاظت فلسطین لے آئے تھے، لیکن فلسطین میں بنی اسرائیل کو فلسطینیوں سے جنگ لڑنی پڑی، اور آخر جنگ کے دوران بنی اسرائیل کا وہ صندوق گم ہو گیا جس میں ان کے مقدس کتاب توریت اور اس کے اوراق محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے انہیں مارا بھگا دیا اور وطن سے بے وطن کر دیا۔ بنی اسرائیل برسوں بے وطن اور بے گھر رہے۔ آخر میں وہ جناب شمعون کے پاس گئے اور درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایک طاقتور بادشاہ مقرر کرے تاکہ وہ بنی اسرائیل اپنا کھویا ہوا وطن حاصل کر سکیں۔ حضرت شمعون نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، لیکن بنی اسرائیل کو آپ کا یہ تقرر پسند نہیں آیا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ طالوت ایک غریب اور گمنام آدمی ہے، ان پر بادشاہت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت شمعون نے کہا کہ طالوت ان کے علم و تدبر اور طاقت کی بنیاد پر بادشاہت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ طالوت کو 20 سال کی محنت کے بعد مقدس صندوقچہ ملا جس میں توریت کے ورق موجود تھے، اور جب یہ صندوقچہ بنی اسرائیل کو دیا گیا تو انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا، اور فلسطین کا حکمران جالوت تھا جو دیو پیکر اور نہایت طاقتور تھا۔ جالوت کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ طالوت کے فوج میں حضرت داؤد بھی شامل تھے۔ آپ جنگ لڑنے نہیں بلکہ اپنے 3 بڑے بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے آئے تھے۔ طالوت نے دیکھا کہ جالوت کو دیکھ کر فوج خوفزدہ ہو گئی۔ طالوت نے سپاہیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے اعزازی انعام کا وعدہ کیا۔ جو بہادر جالوت کو قتل کرے گا اس کی شادی آپ اپنی بیٹی سے کر دیں گے۔ حضرت داؤد نے یہ سن کر کہا کہ میں اس شیطان کے لڑنے تیار ہوں، کیونکہ میں ایک شیر اور ایک ریچھ کا شکار کر چکا ہوں۔ حضرت داؤد کو جنگ کا تجربہ نہیں تھا، لیکن طالوت آپ کے حوصلے سے بے حد متاثر ہوا، اور اس نے حضرت داؤد کو آہنی پہنا کر خول پہنا کر زرہ پہنائی اور جالوت سے جنگ کے لیے بھیج دیا۔ حضرت داؤد نے جالوت کے مقابل جانے سے پہلے زرہ اور خود اتار پھینکا، اور جالوت کے سامنے پہنچ کر آپ نے اپنی غلیل نکالی، اور اس سے قبل کی جالوت کچھ سمجھ پائے کیا ہو رہا ہے، حضرت داؤد نے نشانہ باندھ کر غلیل چلائی۔ پتھر جالوت کے پیشانی پر لگا، وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ حضرت داؤد نے فوراً اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور اسی تلوار سے جالوت کا سر قلم کر دیا۔ قلم کر دیا۔ جالوت کے قتل سے اس کی فوج میں خوفزدہ ہو گئی، بھاگ کھڑی ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا عقد طالوت کی بیٹی میکال سے ہوا، اور آپ طالوت کی فوج کے سپہ سالار بنائے گئے، اور طالوت کی موت کے بعد آپ فلسطین کے بادشاہ ہوئے۔ اللہ نے حضرت داؤد کو بہت ہی اچھی آواز دی تھی۔ جب آپ زبور پڑھتے تھے تو درند چرند پرند آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں معجزہ دیا تھا۔ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو لوہا موم ہو جاتا، آپ آسانی سے اسلحہ بناتے، اسلحہ کو فروخت ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ یقیناً آپ نے داؤد کو اپنی رحمت سے نوازا۔ اے کوہسار والوں کے ساتھ اللہ تعالی حمد و ثنا کر، اور اے پرند تو بھی اور ہم ہی نے داؤد کے لیے لوہے کو موم کیا۔
लक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़लन या जबालो अव्वबी माहु तैर व अन्न लहुल हदीद। सूरह सबा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ऐलान फरमाया कि हमने यकीनन दाऊद को अपनी बारगाह से बुजुर्गी इनायत की है और पहाड़ को हुक्म दिया है कि उसे आए पहाड़ तस्बीह करने में इनका साथ दो और परिंदों ताबे हो जाओ, और उनके वास्ते लोहे को मोम कर दिया, नरम कर दिया। हज़रत दाऊद ने बरसों हुकूमत की और आपके बाद आपके फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त नशीन हुए और बादशाहत की। जनाब दाऊद के 19 बेटे थे। अल्लाह ने हज़रत दाऊद के लिए ज़बूर नाजिल की। आप अपनी उम्मत के लिए बादशाह हुए। आपका हर बेटा आपका जानशीन बनना चाहता था। अल्लाह ने हज़रत दाऊद से कहा कि वह अपने बेटों से चंद सवाल पूछें। जो बेटा तमाम सवालों के जवाब दे देगा वही आपका जानशीन होगा और तख्त ताज का वारिस होगा। एक दिन हज़रत दाऊद ने अपने तमाम दरबारियों और सल्तनत के तमाम कबीलों के सरदारों और उमरा की मौजूदगी में अपने तमाम बेटों को तलब किया और उनसे दरख्वास्त की, उनसे सवाल किया, इंसान से करीब तरीन शय कौन सी है? इंसान से दूर तरीन चीज़ कौन सी है? कौन सी दो चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है? सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ चीज़ क्या है? कौन सी दो अशिया बदलती नहीं है? कौन सी दो अशिया हमेशा मुख्तलिफ रहती है? कौन सी दो अशिया एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती है? ऐसा कौन सा अमल है जिसका नतीजा अच्छा होता है? ऐसा कौन सा अमल है जिसका नतीजा बुरा होता है? हज़रत दाऊद के तमाम बेटों में से सिर्फ आपके छोटे बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम सवालात के सही जवाब दे सके। और इंसान से करीब तरीन शय आखिरत है। मौत किसी वक्त भी आ सकती है। और आप देखें कि इंसान से दूर तरीन वो वक्त है जो बैत बीत गया है, ख़त्म हो गया। वो अशिया जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वो जिस्म और रूह है। सबसे हैरत ज़दा शय लाश बेरूह जिस्म है। वो अशिया जो नहीं बदलती वो आसमान और ज़मीन है। वो अशिया जो हमेशा मुख्तलिफ रहती हैं वो दिन रात है। वो अशिया जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती हैं मौत और ज़िंदगी है। वो अमल जिसका नतीजा अच्छा होता है गुस्से की हालत में सब्र है। वो अमल जिसका नतीजा बुरा होता है गुस्से की हालत में जल्दबाजी करना। हज़रत सुलेमान नबी ने अपने वालिद की वारिस करार दिए गए और बादशाह हो गए। तो इस तरह अल्लाह ने हमारे लिए नबियों का इंतज़ाम किया और उसमें नबियों का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह जारी व सारी रखा। यकीनन उसके बाद सारे नबियों का ज़िक्र कहाँ हम कर सकते हैं। और इस तरह से एक छोटा सा ज़िक्र, बच्चा बोल पड़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इमरान एक भले आदमी थे। आपकी बीवी का नाम हन्ना था और हन्ना अल्लाह से वादा किया कि जब उसके यहाँ बच्चा होगा तो उस बच्चे को अल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। आपने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह आपके बच्चे को शैतान के शर से महफूज रखे। और जब आपके यहाँ बेटी पैदा हुई तो आपने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना अपने वादे को पूरा करने के लिए यरूशलेम चले गए और जहाँ उन्होंने हज़रत मरियम को हज़रत ज़करिया के सुपुर्द कर दिया। हज़रत मरियम अभी कमसिन थी। एक दिन आपके कमरे में एक फ़रिश्ता आया और फ़रिश्ते ने जनाब मरियम से कहा वह अनकरीब एक बेटे को जन्म देंगी जो ईसा इब्ने मरियम कहलाएगा। फ़रिश्ते ने आपसे कहा यह बेटा अल्लाह का पैगंबर होगा, आहद तिफलिही में बात करेगा। हज़रत मरियम ने फ़रिश्ते से पूछा वो माँ कैसे बनेगी जिनकी उनके बीच शादी नहीं हुई? फ़रिश्ते ने कहा आप से कहा है अल्लाह कादिर मुतलक है और कुछ भी कर सकता है। हज़रत ईसा की विलादत के बाद हज़रत मरियम बेहद परेशान हुई और शहर के लोगों को बेटे की विलादत के मुताल्लिक़ किया और कैसे बताएं। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि जब लोग उनसे सवाल करें तो वो खामोश रहें और बच्चा को बोलने दें। जब शहर के लोगों ने आपसे बच्चे के मुतालिक दरियाफ्त किया तो आपने बच्चे की जानिब इशारा किया और चुप खड़ी रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा
کہ انی عبداللہ وآتنی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر اپنی امت کے وحدہ لا شریک لہو پر ایمان لانے والے ہوئے۔ اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر مسیحائی بخشی تھی، یعنی آپ کے چھونے سے بیمار شفا یاب اور مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا ذکر اور لوگوں کے وحدہ لا شریک لہو پر ایمان لانے اور نیک انسان بننے کی دعوت دیں۔ دشمنوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے ایک مضبوط منصوبہ بنایا، اور جب حضرت عیسیٰ کو دشمنی کی اس سازش کا پتہ چلا تو آپ قریبی پہاڑ کے غار میں پناہ لی، اور آپ کی اس پناہ سے آپ کے صرف قریبی اصحاب واقف تھے۔ دشمنوں نے حضرت عیسیٰ کے اصحاب میں سے ایک کو حضرت عیسیٰ کا پتہ بتانے کے لیے چاندی کے 30 سکے دیے۔ جب دشمن آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کی پناہ گاہ پہنچے تو اللہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور دشمن سپاہیوں کو پناہ میں کوئی نہ ملا۔ لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کے اس صحابی کا چہرہ آپ جیسا کر دیا، اور جس نے آپ کی پناہ گاہ کا پتہ بتایا تھا، سپاہیوں نے اس صحابی کو جو اب جناب عیسیٰ کی نقل بن گیا تھا گرفتار کر لیا، اور اللہ نے اس طرح اپنے پیغمبر کو بچا لیا۔ حضرت عیسیٰ آپ اب بھی زندہ ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں قیامت سے قریب۔ جب 12ویں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ بھی علیہ السلام آسمان سے ظاہر ہوں گے اور ظہور فرمائیں گے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور اس وقت سے امام زمان کی حکومت قائم رہے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں ہادی ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا، نبوت کا انتظام کیا، اور نبوت کے معجزات بتائے، نبوت کے کردار اور عظمت بتائی، اور جس کو ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے اور اسے فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور خاتم النبیین اور امامت کا سلسلہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔